بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اور یہ منظر رنگ بلی کی حویلی کا تھا۔ مدھم اور اداس سا چاند گدلے آسمان پر کسی پریشان کن سوال کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ شانی کھڑکی میں سے اسے دیکھ رہی تھی اور بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ منا اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ رستم سے شانی کی آخری ملاقات وزیری گاؤں والے اندوہناک واقعے پر ہی ہوئی تھی۔ پچھلے 5-6 دن میں وہ منظر سینکڑوں بار شانی کے ذہن پر یلغار کر چکا تھا اور ہر بار شانی کا دل کچھ مزید زخمی ہوا تھا۔ شانی کے دل میں امید کی کرن تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ رستم کسی نہ کسی طور اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ وہ اس سے معافی مانگے گا، خالو اعجاز سے بھی غیر مشروط معافی مانگے گا۔ وہ عذر پیش کرے گا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، کیا پتا کہ کسی وجہ سے وہ اس وقت نشے میں ہو۔ شانی کے دل و دماغ میں رستم کو رعایت دینے والے انگنت خیالات آتے رہے تھے، مگر اب دھیرے دھیرے سب کچھ مایوسی کے اندھیرے میں غرق ہو رہا تھا۔ حویلی کا فون ٹھیک ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، مگر رستم کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی ناصر یا اجمل نے کسی طرح شانی کی سماعت تک کوئی بات پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ شانی نہیں جانتی تھی کہ اس کی طرف سے رستم سے بات ہو بھی چکی ہے، اور اس انداز سے ہو چکی ہے کہ بہت کچھ ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ وہ خالو اعجاز کی منصوبہ بندی سے بے خبر تھی، نہ ہی اسے اس صداکار کی حویلی میں آمد کا علم تھا جو 3 دن پہلے بڑی رازداری کے ساتھ لاہور سے بلائی گئی تھی، اور حویلی کے ٹیلی فون سے اس کی بات اجمل اور رستم سے کرائی گئی تھی۔ شانی کچھ نہیں جانتی تھی، بس اس کا دل رو رہا تھا اور رستم کے لیے اس کے دل میں موجود نرم گوشہ دھیرے دھیرے اپنی نرمی کھو رہا تھا۔ حویلی کا ٹیلی فون اب ٹھیک تھا، مگر شانی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیلی فون اس وقت ٹھیک کیا گیا ہے جب اس پر کسی ناپسندیدہ کال کا خدشہ ہی باقی نہیں رہا۔ مزید احتیاط کے طور پر چودھری اعجاز فون سیٹ کو اٹھا کر اپنے کمرے کے عین سامنے لے گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ شانی کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل ایک لاش بنتا جا رہا ہے، اور یہ لاش اس کے سینے کی قبر میں دفن ہونے والی ہے۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، پھر مننے کو سینے سے لگا کر سو گئی۔ اگلے روز 9-10 بجے کے قریب جب وہ باغیچے میں پودوں کو دیکھ رہی تھی، ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ محتم سردار دراج کی بیوی ماکھو آئی ہے، اس کے ساتھ 2 محتم لڑکیاں بھی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ شانی فوراً نشست گاہ میں پہنچی۔ تنومند ماکھو اور لڑکیوں نے اٹھ کر شانی کو سلام کیا۔ ماکھو کا ہردم حشاش بشاش نظر آنے والا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں میں غم کے گہرے سائے تھے۔ یہ دیور کی موت کا غم تھا، اور اس موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا غم تھا۔ لڑکیاں سر تپا چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ تانگے کا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے تھے۔ ان کے چہروں اور لباس پر راستے کی گرد تھی۔ ماکھو، خیریت تو ہے؟ شانی نے پوچھا۔ میری نکڑی بہن، خیریت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آپاں کو اس طرح تیرے پاس نہ آنا پڑتا۔ ماکھو نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ کیا ہوا ہے ماکھو؟ شانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ پوچھ نکڑی کہ کیا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ بندہ بھی ہمارا مرا ہے، مجرم بھی ہم بنے ہوئے ہیں، جندڑی عذاب میں آئی ہوئی ہے۔ دیکھ لے دیکھ، میں تجھ کو دکھاتی ہوں، ماکھو نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف گئی اور نشست گاہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ لڑکیوں کی طرف مڑی اور دونوں کی چادریں کھینچ کر اتار دیں۔ پھر وہ ان سے مخاطب ہو کر غصے سے بولی، اپنے کرتے اتار کر دکھاؤ چھوٹی چوہدرانی کو، ان کو تو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا، ان کو بھی پتا چلے کہ آپاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گندمی رنگ والی دونوں لڑکیاں تھوڑی دیر تک جھجکتی رہیں، پھر انہوں نے اپنے رخ دیوار کی طرف کر کے کرتے اتار دیے۔ ان کے بالائی جسم اوریاں ہو گئے۔ شانی لرز گئے۔ ان کی کمر، پیٹ اور کندھوں پر بے شمار نیل اور چھڑیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ کچھ نشان ایسے بھی تھے جن سے خون رستا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یقیناً ان کے زیریں جسم پر بھی ایسے نشان ہوں گے۔ یہ کس نے کیا؟ شانی نے دل گرفتہ آواز میں پوچھا۔ پولیس نے جی، اور کس نے؟ جنانہ پولیس کی ڈشکریاں تھیں، مار مار کر کڑیوں کی کھال ادھیڑ دی، تھانے کے وہڑے میں بیچاریوں کی دوڑیں لگوائیں، 4-4 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رکھا، دیکھنے والے تماشا دیکھتے رہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ ان کا چاچا اور بھائی پولیس کو نہیں مل رہے تھے۔ اور چاچا اور بھائی کا قصور بھی کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ بے قصور ہیں، ان کا رشتہ دار مرا ہے، انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ اگر وہ حرام زادہ طفیل کہیں غائب ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم محتموں پر آفت کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہمارا جینا کیوں حرام کیا ہوا ہے پولیس نے؟ ماکھو کی سیاہ جنگلی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی سر جھکائے کھڑی تھیں
اور سسک رہی تھی۔ چلو کپڑے پہن لو تم، شانی نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ کپڑے پہننے لگی۔ ماکھو نے رکت آمیز لب و لہجے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ طفیل کے گم ہو جانے کے بعد سے مقامی پولیس نے محتموں کی تینوں بستیوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آئے دن جیپیں گرد اڑاتی کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جاتی ہیں۔ طفیل کے پیٹی بھرا، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور 2-4 کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تھانے میں بے گناہوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ان دونوں بہنوں کا چچا اور بھائی بھی پولیس کو مطلوب ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیلاب زدہ علاقے میں لوٹ مار کی ہے اور ان کی جھگی سے چوری کی چیزیں، چاندی کی چوڑیاں اور سونے کی 2 انگوٹھیاں ملی ہیں۔ ماکھو نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ شانی نے ماکھو کی پوری بات سننے کے بعد اسے تسلی دی، لڑکیوں سے بھی دلجوئی کی باتیں کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ان کے چچا اور بھائی کو بھی پولیس کی تفتیش سے نکلوائے گی۔ اس نے تینوں عورتوں کو شربت وغیرہ پلوایا اور ان کے ساتھ آنے والے 2 مردوں کے لیے بھی لسی پانی کا انتظام کروایا۔ ابھی شانی ماکھو کے ساتھ باتیں کر ہی رہی تھی کہ خالو اعجاز تیز قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ تایا معصوم چونکہ بیمار تھے اس لیے حویلی کے زیادہ تر معاملات آج کل خالو اعجاز کے ہاتھ میں ہی تھے۔ شانی سمیت حویلی کے تمام وفادار چودھری اعجاز پر اعتماد کرتے تھے۔ چودھری اعجاز نے شانی کے پاس عورتوں کو بیٹھے دیکھا تو دروازے پر ہی رک گئے۔ انہوں نے شانی کو اشارے سے باہر بلایا۔ شانی باہر پہنچی تو چودھری اعجاز نے پریشان لہجے میں کہا، یہ عورتیں مہتم بستی سے ہی آئی ہیں نا؟ شانی نے اسبات میں جواب دیا۔ چودھری اعجاز بولے، مہتم بستی سے ابھی ایک پریشان کن خبر آئی ہے۔ عارف تک پتہ نہیں یہ خبر کیسے پہنچی ہے۔ اس نے حویلی کے ٹیلی فون پر اطلاع دی ہے، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے 400 مہتموں نے بستی کے قریبی تھانے پر حملہ کیا ہے، اپنے 3 ساتھیوں کو حوالات سے چھڑا لیا ہے، تھانے کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے، ایک SHO نذیر گوراہی اور 2 کانسٹیبلوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ بستی میں لے گئے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، شانی نے ہونٹ سے کوڑے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دوراج کی بیوی یہی بات کہہ رہی تھی کہ محتموں میں بڑی بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ شانی نے ذرا توقف کیا اور خالو اعجاز سے پوچھا، سردار دوراج نے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ خالو اعجاز نے نفی میں سر ہلایا، وہ تو خود لوگوں کے ساتھ شریک تھا، اس نے حملے کے دوران میں اپنی کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ پکڑا جانے والا SHO گوراہی برادری کا تھا؟ ہاں، اور یہی بات اس مسئلے کو اور زیادہ سنگین بناتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو خبیث ڈپٹی ریاض اور اس کے ساتھی چاہتے ہیں۔ ڈپٹی ریاض اس وقت قبائلی علاقے میں ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ اس نے بھتیجے کی گمشدگی کے بعد مقامی پولیس سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اسی کی ہدایت پر لگاتار محتموں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ عورتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ ماکھو بتا رہی تھی کہ ڈپٹی کا ایک چھوٹا تھانے دار وائرلیس پر مسلسل یہاں کے تھانے سے رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ میں بھائی معصوم اور بابر وغیرہ سے مشورہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود موقع پر جانا پڑے۔ محتم تمہاری بات بہت مانتے ہیں، میرے خیال میں اس وقت تم ہی انہیں سمجھا بجھا سکتی ہو۔ اگر خون خرابے سے بچنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ ان عورتوں کو بھی ابھی کچھ نہ بتانا، خواہ مخواہ پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ لوگ ابھی یہیں رہیں، خاص طور سے ان لڑکیوں کی تو بری حالت ہے، اگر یہ کسی وجہ سے دوبارہ پکڑی گئیں تو شاید زندہ نہ بچیں۔ چلو جیسے مناسب سمجھو۔ قریباً 20-25 منٹ بعد ایک نہایت اہم فون آ گیا۔ لاہور سے سرفراز احمد غزل باش کا سیکریٹری تھا۔ شانی فون پر آئی تو سیکریٹری تیمور نے شائستہ لہجے میں کہا، میں لاہور سے تیمور حمدی بول رہا ہوں، سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی کروائیے بات، شانی نے کہا۔ چند سیکنڈ تک میوزک سنائی دیتا رہا، پھر سرفراز صاحب کی بھاری روبدار آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی تقریب میں تھے، پس منظر میں کسی مقرر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ سرفراز احمد نے بلا تمہید کہا، ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ محتموں نے شاہپور کے تھانے پر حملہ کر کے کچھ حوالاتیوں کو چھڑایا اور تھانے کو آگ لگا دی ہے۔ جی آگ تو نہیں لگائی گئی، بس کوشش کی گئی تھی، اور وہ لوگ کچھ پولیس والوں کو اغوا کر کے بستی میں بھی لے گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ اطلاع تو مجھ تک بھی پہنچی ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، آپ کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ محتموں پر آپ کا کافی اثر و رسوخ ہے، آپ صورتحال کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں سر، لیکن مقامی پولیس کے لوگ بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میرے پاس مسلسل ان کی شکایتیں پہنچ رہی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی ریاض کا مقامی پولیس سے رابطہ ہے اور وہاں سے لگاتار ہدایتیں آ رہی ہیں۔ دراصل سب انسپیکٹر کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس زیادہ مستعد ہوئی ہے، مگر سر محتم یہ بات حلفیہ کہہ رہی ہیں کہ سب انسپیکٹر کی گمشدگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس سلسلے میں بڑی سے بڑی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں بڑے افسروں سے ذاتی طور پر بات کرتا ہوں، امید ہے کہ اس کا مثبت اثر پڑے گا، مگر فوری طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ محتموں کو سنبھالا جائے اور پولیس اہلکاروں کو رہائی دلائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سردار دراج کی طرف سے بڑی بیوقوفی کا کام ہوا ہے۔ جی یہ بات تو میں بھی مانتی ہوں۔ میں خالو جان کے ساتھ ابھی 10-15 منٹ میں روانہ ہو رہی ہوں۔ ہاں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، سرفراز احمد نے کہا۔
پس منظر میں سرفراز صاحب کے حق میں فلک شگاف نعرہ بازی ہو رہی تھی۔ ایک دو رسمی کلمات ادا کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ شانی نے جیپ میں قریباً 1.5 گھنٹہ سفر کیا اور 40 کلومیٹر کا کچا پکا راستہ طے کر کے ایک نالے کے کنارے آباد مہتموں کی نئی بستی میں پہنچ گئے۔ خالو اعجاز اور بابر بھی اس کے ساتھ تھے۔ راستے میں عارف کمبوہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ خالو اعجاز نے جیپ کے اندر ایک میگا فون رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ دور مار رائفلیں اور ان کا ایمیونیشن وغیرہ بھی جیپ میں موجود تھا۔ مہتم بستی نالے کے ساتھ ساتھ قریباً 1.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بستی کچی اور نیم پختہ جھونپڑیوں پر مشتمل تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں گرد کے بادل سے اڑ رہے تھے۔ پولیس کی خاصی نفری یہاں پہنچ چکی تھی، تاہم ابھی پولیس بستی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ پولیس کا عملہ اور گاڑیاں گھوڑے وغیرہ بستی سے 400-500 میٹر کے فاصلے پر موجود تھے۔ انہوں نے نکاسی کے راستوں پر ناکے لگا رکھے تھے۔ عارف کمبوہ نے بتایا تھا کہ ابھی پولیس کی مزید نفری موقع پر پہنچنے والی ہے۔ شانی نے دیکھا بستی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا تھا۔ بس کسی وقت جھونپڑیوں کی طویل قطاروں کے درمیان گھومتی ہوئی کسی بکری یا بھینس گدھے وغیرہ کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی۔ یہ تقریباً 1,500 نفوس پر مشتمل بستی تھی اور یہ سب لوگ یہیں موجود تھے مگر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک انسپیکٹر اپنی گاڑی کے عقب میں موجود تھا اور ٹیلیسکوپ لگائے بستی کا جائزہ لے رہا تھا۔ شانی کی گاڑی کو دیکھ کر وہ تیزی سے گاڑی کے پاس آیا۔ ہاں انسپیکٹر، کیا صورتحال ہے؟ چودھری اعجاز نے پوچھا۔ یہ لوگ مورچہ بند ہو گئے ہیں جی، ان کے پاس کافی رائفلیں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے زبردست ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ انسپیکٹر نے ٹیلیسکوپ چودھری اعجاز کی طرف بڑھا دی۔ چودھری اعجاز نے بستی کا جائزہ لینے کے بعد ٹیلیسکوپ شانی کو تھمائی۔ شانی نے بستی کا جائزہ لیا۔ غور سے دیکھنے پر 3-4 جگہ جھونپڑیوں کے اندر سے رائفلوں کی سیاہ نالیں جھانکتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک مہتم دکھائی دیا جو رکھوالی کے 2 دیو ہیکل کتوں اور ایک ننگ دھڑنگ بچے کو اپنے ساتھ لیتا ہوا ایک جھونپڑے کے اندر گم ہو گیا۔ سردار دراج سے کوئی بات ہوئی ہے؟ شانی نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ نہیں بی بی، سردار سمیت سب لوگ بہت مشتعل ہیں۔ ان میں سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس بات کا ڈر ہے کہ تاخیر ہوئی تو انسپیکٹر صاحب کو جان سے نہ مار دیا جائے۔ وہ پہلے ہی کافی زخمی ہیں۔ میں آگے جا کر سردار دراج سے بات کرنا چاہتی ہوں، شانی نے کہا۔ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا، آگے جانے میں خطرہ ہوگا۔ آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ مقتول بادل کی جان کی حفاظت بھی تو آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ ان باتوں کو چھوڑیں، میں اپنی مرضی سے اور اپنی ذمہ داری پر آگے جا رہی ہوں۔ دیکھیں بی بی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کے دوست نہیں، اگر وہ… اس کے باوجود میں آگے جا کر ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شانی کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ 2-3 منٹ تک مشورہ ہوا، پھر شانی ایک ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو گئی۔ عارف کمبوہ، چودھری بابر اور حویلی کے 3-4 محافظ بھی سوار ہو گئے۔ میگا فون عارف کے ہاتھ میں تھا۔ ٹریکٹر ٹرالی آگے بڑھی۔ شانی اونچی جگہ پر کھڑی تھی اور نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے بستی کی طرف بڑھتے ہوئے میگا فون پر کہا، میں بی بی آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، سردار دراج سے ملنے آئی ہوں۔ ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور جن لوگوں نے بات کرنی ہے وہ سردار دراج کے ساتھ باہر آ جائیں۔ اس دوران میں ٹرالی بستی کے اندر پہنچ چکی تھی۔ خطرہ موجود تھا لیکن کہیں سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ شانی کا حوصلہ کچھ اور بڑھا۔ اس نے ایک بار پھر میگا فون کے ذریعے سردار دراج کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ وہ سامنے آئے، اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 2-4 منٹ مکمل سکوت میں گزرے۔ کتوں کی آواز کے سوا مکمل سکوت تھا۔ پھر شانی نے دیکھا کہ 3 تنومند مہتم جھونپڑیوں کی 2 طویل قطاروں کے درمیانی راستے پر نمودار ہوئے۔ وہ مسلح تھے، ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، ان کے بالائی جسم اوریاں تھے اور چلچلاتی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یہ لوگ ٹریکٹر ٹرالی کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے شانی کو جھک کر سلام کیا، پھر محتاط نظروں سے ٹرالی کا جائزہ لینے کے بعد مزید قریب آ گئے۔ سردار دراج کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہ آگے جھونپڑے میں ہے۔ اگر آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو آپ کو اکیلے آگے جانا ہوگا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، تم اچھی طرح میری تلاشی لے سکتے ہو، خالو اعجاز نے کہا۔ نہیں جی، سردار نے منع کیا ہے، ایک مہتم نے اٹل لہجے میں کہا۔ کیا عارف بھی نہیں آ سکتا؟ شانی نے پوچھا۔ مہتم چند لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آئے۔ انہوں نے آپس میں کچھ بات کی، پھر ترجمان نے کہا، ٹھیک ہے چھوٹی چوہدرانی، اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو اس کو لے آئیں۔ بستی کے وسط میں ایک بڑے جھونپڑے کے اندر شانی اور عارف کی ملاقات سردار دراج سے ہوئی۔ وہ حسب معمول شلوار قمیص میں تھا۔ کھلے ہوئے گریبان سے اس کا سانولا فولادی جسم اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کندھے سے کلاشن کوف جھول رہی تھی۔ ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی اس ہنگامے کی نشاندہی کرتی تھی جو آج صبح تھانے میں ہوا تھا۔ سردار دراج سر تپا شعلہ نظر آ رہا تھا۔ سردار دراج کے ارد گرد کم از کم 8 مسلح مہتم موجود تھے۔ وہ 3 حوالاتی بھی اسی جھونپڑے میں تھے جن کو تھانے سے چھڑایا گیا تھا۔ ان کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ ان کے جسم اور چہرے پر بڑے بڑے نیل تھے، ان میں سے ایک اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ عارف نے بتایا کہ اس کے گردوں پر اثر پڑا ہے، اس کا پیشاب رکا ہوا ہے۔ سردار دراج نے کرب آمیز لہجے میں کہا، نکڑی چوہدرانی، ہم نے بہت برداشت کیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ دہائی خدا کی، بھائی بھی ہمارا مرا ہے اور الٹا بھی ہم کو لٹکایا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک دوسرا محتم بولا۔ اور جو کچھ یہ ہماری جنانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہے۔ لشکری پولیس والیوں سے ان کا حشر نشر کرایا گیا ہے اور مردوں نے ان کا تماشا دیکھا ہے۔ ان کو ایسی ایسی دھمکیاں دی ہیں کہ جن کو کان سن نہیں سکتے۔ اس سے اچھا ہے ہم خود مر جائیں اور ان کو بھی مار دیں۔ شانی نے کہا، دیکھو دراج، سارے پولیس والے تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ کچھ پولیس والے ہماری مدد بھی تو کر رہے ہیں۔ اگر دو چار نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو ان کو کیے کی سزا ملے گی۔ کب ملے گی سزا؟ کب ملے گی؟ ایک محتم فنکارا، ابھی تو ہم کو ہی سزا مل رہی ہے ہماری شرافت کی۔ اگر اس ڈپٹی ریاض کا بھتیجا لاپتہ ہوا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس جیسے حرامی کے درجنوں دشمن ہوتے ہیں اور کیا پتا وہ خود ہی کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس کتے کی خاطر ہمارے اوپر گوراہی برادری کا تھانے دار جیسے خدا بن کر آ گیا ہے، دن رات ہم کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادل بھائی کے بدلے اس کی لاش گوراہیوں کو بھیجیں گے۔ ہاں، نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھریں۔ عارف نے ہاتھوں کے اشارے سے ان کو خاموش کرایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ جوش اچھا نہیں ہے، اس سے بہت نقصان ہوگا۔ تھانے پر حملہ کرنا اور حوالاتیوں کو چھڑانا ہی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اب تم لوگ پولیس والوں کو بھی پکڑ کر لے آئے ہو، یہ تو کھلے ٹکراؤ والی بات ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پولیس اور انتظامیہ سے ٹکر لے کر کامیاب ہو سکتے ہو؟ اسی دوران میں ایک ننگ دھڑنگ محتم جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں دراج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مکھیا جی، پولیس کی 6-7 گاڑیاں اور آ گئی ہیں۔ پولیس والوں نے آپا کی بستی کو 3 طرف سے گھیر لیا ہے۔ شانی نے اس محتم سے تھوڑی سی مزید تفصیل پوچھی اور پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جھونپڑے میں رش کم کرنے کے لیے اس نے 5-6 افراد کو بھی باہر جانے کا کہا۔ پھر وہ سردار دراج سے مخاطب ہو کر بولی، دراج، اس معاملے کو جتنا طول دیں گے اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ ہم اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک محتم نے تڑاک سے کہا، آپا کو کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ حویلی والوں نے بھی ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ابھی تک ہمارے بندے کے قتل کا پرچہ بھی نہیں ہو سکا۔ تم خاموش ہو جاؤ۔ سردار دراج نے اپنے ساتھی کو جھاڑا۔ نکی چوہدرانی کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ شخص کان لپیٹ کر باہر چلا گیا۔ شانی نے کہا، دراج، تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے اپنے ہو، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے۔ اب اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تھانے دار نذیر اور اس کے 2 کانسٹیبل ساتھیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نہ صرف چھوڑنا ہوگا بلکہ حوالاتی بھی ان کے حوالے کرنے ہوں گے، عارف نے کہا، تاکہ وہ مار مار کر ان کی بچی کھچی جان بھی ان کے پنڈے سے کھینچ لیں۔ دراج نے کربناک آواز میں کہا، نہیں، ہم پولیس سے ضمانت لیں گے کہ ان پر کسی طرح کی سختی نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تھانے کے بجائے علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا جائے۔ ایسی ضمانتیں ہم کو پہلے بھی ملتی رہی ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر محتم نے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ دراج نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے 8-پون گھنٹے میں شانی، عارف، سردار دراج اور اس کے 2 ساتھیوں میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ شانی نے بڑی ہمدردی اور سلیقے سے سردار دراج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ سردار دراج اور اس کے ساتھی انسپیکٹر اور کانسٹیبلوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے، مگر وہ حوالاتیوں کو واپس کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے۔ ان 3 حوالاتیوں میں ایک سردار دراج کی بیوی کا بھائی ساجن بھی تھا۔ مار پیٹ سے اس کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ شانی اور عارف نے باہر آ کر اس بارے میں پولیس کے افسروں سے بات کی۔ یہ 2 مختلف تھانوں کے 2 انسپیکٹر تھے۔ چونکہ تینوں افراد پر باقاعدہ پرچہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ کسی پرچے میں نامزد تھے، لہٰذا ان کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی تھی۔ پولیس والے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ بضد تھے کہ حوالاتیوں کو واپس تھانے میں لے کر جائیں گے۔ ابھی وہ تھانے پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کی بات نہیں کر رہے تھے، مگر شانی اور عارف کو اندازہ تھا کہ یہ بات بھی جلد سامنے آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ مقامی پولیس سردار دراج کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرے۔ یہ بات چیت تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ شانی نے پولیس اور سردار دراج کے درمیان 2-3 چکر لگائے۔ اس دوران میں سرفراز احمد قزل باش صاحب کا ایک نمائندہ بھی موقع پر پہنچ گیا اور اس نے بھی پولیس والوں سے بات کی۔ اس ساری تگ و دو کا نتیجہ یہ نکلا کہ شانی اور چودھری اعجاز کی طرف سے پولیس کو گارنٹی دی گئی کہ تینوں حوالاتی کہیں غائب نہیں ہوں گے، وہ رنگبلی میں چودھری اعجاز کی تحویل میں رہیں گے۔ پولیس نے ان سے جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہوگی وہ چودھری اعجاز یا شانی کی موجودگی میں کر سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے بعد ازاں ان کی گرفتاری کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ کام باقاعدہ قانونی طریقے کے مطابق ہوگا۔ ملزموں کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت سے محتم اس صورتحال پر راضی نہیں تھے، مگر یہاں بھی شانی کا اثر و رسوخ کام آیا اور یوں فوری طور پر تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔ زخمی انسپیکٹر اور دیگر اہلکاروں کو واپس کر دیا گیا۔ تینوں حوالاتی شانی اور چودھری اعجاز کی سپردگی میں دے دیے گئے۔
ان کی طرف سے پولیس کو ضمانت دی گئی کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے اور پوچھ گچھ کے لیے ہر وقت پولیس کو دستیاب ہوں گے۔ شام تک یہ معاملہ بامشکل نمٹ سکا اور شانی، عارف اور چودھری اعجاز واپس رنگ بلی پہنچے۔ تینوں حوالاتی ان کے ساتھ تھے۔ شانی اور عارف تو چاہتے تھے کہ سردار دراج بھی ان کے ساتھ ہی رنگ بلی آ جائے، مگر سردار نے کہا کہ اس کا اپنے لوگوں میں رہنا ضروری ہے تاکہ وہ بوقت ضرورت ان کو سنبھال سکے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ بہرحال شانی اور عارف کو اندیشہ تھا کہ پولیس کسی بہانے سردار دراج پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کوشش کا نتیجہ سنگین تصادم کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ جو 3 حوالاتی رنگ بلی لائے گئے ان میں سے ایک شدید بیمار تھا۔ اسے رنگ بلی کے شفا خانے میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ چند گھنٹے بعد وہ بھی حویلی میں آ گیا۔ حویلی سے ملک کے ایک مہمان خانے میں ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا۔ وہ تینوں پولیس سے کافی خوفزدہ تھے۔ شانی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تم جرمدار نہیں ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہم پولیس کو تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں بہت مارا ہے جی، انہوں نے بہت جلیل کیا ہے۔ تھانے دار نجیر نے ہم سے اپنی برادری کے بندے کا بدلہ لیا ہے، وہ ہماری عورتوں کو اٹھانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ دراج کے سالے ساجن نے آزردہ لہجے میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل فکر نہ کرو۔ چودھری اعجاز نے کہا، لیکن ہم نے تم پر جو بھروسہ کیا ہے تم بھی اس پر پورے اترنا، یہ نہ ہو کہ پولیس کے ڈر سے تم یہاں سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چودھری جی؟ ساجن نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ آپ اگر آپا کو کنویں میں چھلانگ لگانے کا کہیں گے تو آپا اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ شاباش، ہمیں تم سے یہی امید ہے، چودھری اعجاز بولے۔ شانی نے کہا، فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اگر پولیس پوچھ گچھ کے لیے آئی بھی تو میں تمہارے ساتھ یہاں موجود ہوں گی۔ نکی جوہدرانی، آپا کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ ساجن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنا اچھی طرح خیال رکھو، مرہم پٹی کراؤ، کھانا دھیان سے کھاؤ، ڈاکٹر ابھی تھوڑی دیر میں پھر یہاں کا چکر لگائے گا۔ ساجن کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کا ساتھی بھی آپ دیدہ تھا۔ تیسرا ساتھی دوا کے زیر اثر سو رہا تھا۔ شانی زنان خانے میں واپس آئی تو رستم کی بہن آپو زاہدہ بے چینی سے شانی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے شانی کا ماتھا چوما۔ میں تو مسلح پر بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہاں کوئی جھگڑا شگڑا نہ ہو۔ نہیں آپا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سنا ہے کہ تو حوالاتیوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا کیا تو نے۔ زور آوروں کا ساتھ تو ہر کوئی دیتا ہے، کمزوروں بیچاروں کا ساتھ دینا ہی نیکی ہے۔ اللہ سوہنا تجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ ماکو اور دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ کھانا کھا کر جلدی سو گئی ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ وہاں بستی میں کیا تماشا ہوا ہے۔ ان کو بتانا بھی نہیں آپا، پریشان ہوں گی۔ نہیں بتاؤں گی۔ ویسے ماکو تم کو بڑی دعائیں دے رہی تھی، تمہارا نام لے لے کر اس کا منہ سوکھ رہا تھا۔ شانی نے آہ بھری۔ سب اس کو دعائیں دیتے تھے، مگر پتا نہیں یہ دعائیں اسے لگ کیوں نہیں رہی تھی۔ اس کی زندگی دن بدن اندھیرے میں ڈوبتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو بہت حساس تھا، پھر اسے اپنے کیے پر ذرا سے بھی ندامت محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن پولیس رنگ والی آئی اور پولیس کے تفتیشی نے ساجن اور اس کے دونوں ساتھیوں سے پوچھ گچھ کی۔ جو ہی شانی کو پولیس کی آمد کی اطلاع ملی، وہ فوراً مہمان خانے میں پہنچ گئے۔ پولیس والے وہاں پہلے سے بیٹھے تھے اور شربت ملا دودھ پی رہے تھے۔ شانی کو دیکھتے ہی ساجن اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ پولیس والوں نے تقریباً 1 گھنٹہ پوچھ گچھ کی۔ اس دوران شانی وہیں موجود رہی۔ ساجن اور اس کے ساتھیوں سے پولیس والوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں کدورت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ پولیس کے جانے کے بعد شانی خالو اعجاز کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے آپا زاہدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ تایا معصوم کے ساتھ زمینوں پر گئے ہیں۔ جس وقت شانی اور زاہدہ بات کر رہی تھی، چودھری اعجاز اور تایا معصوم اپنی بارانی زمین کا جائزہ لینے اور مزاروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنی لینڈ کروزر میں واپس بیٹھ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ حسب سابق چودھری اعجاز نے سنبھالی اور تایا معصوم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ تایا معصوم کے چہرے پر بیماری کی نقاہت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت قریباً 1.5 برس پہلے ڈپٹیریاز کے سفاکی کا سامنا کرنے کے بعد تایا معصوم ٹھیک ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ اب بھی چودھری اعجاز کے تعاون سے زمینداری کے امور بامشکل انجام دیتے تھے۔ تایا معصوم کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی ساری زندگی دنیا سے بے رغبتی اور قناعت پسندی کے ساتھ گزری تھی۔ شانی کے والد والدہ اور بھائی کی وفات کے بعد زمینداری کی انچاہی ذمہ داریاں چودھری معصوم علی پر آ گئی تھیں۔ شروع میں تو انہوں نے یہ ذمہ داریاں بخوبی نبھائی تھیں، مگر اب بیماری کی وجہ سے بہت سے اختیارات غیر محسوس طور پر چودھری اعجاز اور شانی کے پاس چلے گئے تھے۔ خاص طور سے چودھری اعجاز پر بہت زیادہ انحصار کیا جانے لگا تھا۔ تارکول کی تنگ لیکن طویل سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے چودھری اعجاز نے کہا، بھائی جی، یہ حوالاتیوں والا معاملہ ہمیں کسی نہ کسی طرح حل کرنا پڑے گا۔ دھیرانی شانی ماشاءاللہ سیانی ہے، لیکن پھر بھی اس کا وہ تجربہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے واقعی الیکشن میں حصہ لینا ہے تو پھر ہمیں علاقے کی سیاست کو سمجھنا پڑے گا۔
ہم گوراہی برادری کی مخالفت کا خطرہ کسی طور مول نہیں لے سکتے. ان کا ووٹ مہتموں سے بہت زیادہ ہے. اثر و رسوخ میں بھی وہ بہت آگے ہیں. تمہارا مطلب ہے کہ مہتموں کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل آئے جس سے گوراہی ناراض نہ ہو. اگر تم حوالاتیوں کی بات کر رہے ہو تو یہ بات تو میرے دماغ میں بھی آتی ہے. اس کا کوئی مناسب حل ہونا چاہیے, کوئی ایسا حل جس سے شانی کی بات بھی رہ جائے. چلے میں اس بارے میں شانی سے مشورہ کرتا ہوں. اگر کوئی درمیانی حل نکل سکتا ہے تو اچھا ہوگا. ہمیں پولیس سے خواہ مخواہ کی ٹسل پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگلے روز صبح 7-8 بجے کے قریب پھوپھی آمنہ نے شانی کو جھنجھوڑ کر جگایا. شانی اٹھ, شانی اٹھ, دیکھ ادھر کیا مصیبت پڑ گئی ہے. شانی گھبرا کر اٹھی اور اپنے بال سمیٹے. کیا ہوا پھوپھی؟ وہ دیکھ, مردانے کی طرف کتنا شور مچا ہوا ہے. وہ تینوں بندے مہمان خانے سے بھاگ گئے ہیں جنہیں تو یہاں لے کر آئی تھی. یہ کیسے ہوا؟ شانی تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی. مردانے کی طرف واقعی ہلچل محسوس ہو رہی تھی. ایک کھلی جیپ جس میں محافظ سوار تھے. جیپ یو ٹرن لے کر تیزی سے سڑک کی طرف جا رہی تھی. شانی خالو اعجاز کے کمرے کی طرف گئی. ان کے چہرے پر پریشانی برس رہی تھی. وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے. بات ختم کر کے انہوں نے شانی کی طرف دیکھا. یہ بہت برا ہوا ہے شانی, ہمارے لیے پہلے ہی مسئلے کم نہیں تھے. آپ خود دیکھ کر آئے ہیں. میرا مطلب ہے وہ تینوں واقعی کمرے میں موجود نہیں ہیں. تو کیا میں صرف سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں؟ خالو اعجاز نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا. ان کو یہاں سے غائب ہوئے کم از کم 3 گھنٹے ہو چکے ہیں. اس وقت ابھی چانن بھی نہیں ہوا ہوگا. اور وہ 3 نہیں 4 ہیں. کیا مطلب؟ خالو اعجاز نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. کل رات 9 بجے کے قریب سردار دراج یہاں آیا تھا. وہ تینوں مہتموں سے ملنا چاہتا تھا. وہ 2 گھنٹے ان کے پاس رہا. چاروں نے اکٹھے ہی کھانا وغیرہ کھایا اور چائے پی. رات زیادہ ہو گئی تھی. سردار کا پروگرام بنا کہ وہ صبح سویرے نکل جائے گا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سویرے یہ تماشا ہو جائے گا. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. باہر پہرا موجود تھا. انہوں نے 2 پہرے داروں کو نشے والا سگریٹ پلایا, ان کے ہتھیار لیے اور آدھی رات کے وقت یہاں سے نکل گئے. آپ کا مطلب ہے سردار دراج بھی ان کے ساتھ ہے؟ اس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراج تو بہت سوجھ بوجھ والا شخص ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر تھانے پر حملے میں بھی تو دراج شریک تھا. چودھری اعجاز نے مایوسی سے سر ہلایا. اگر واقعی ایسا ہو چکا ہے تو بہت برا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ اب کہاں جائیں گے؟ واپس بستی میں تو ہرگز نہیں جا سکتے. اب ان کی حیثیت مفروروں کی ہو گئی ہے. اب سردار کی بیوی اور دونوں لڑکیوں کو بھی کہیں چھپا کر رکھنا ہوگا, ورنہ پولیس انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گی. شانی واقعی پریشان نظر آ رہی تھی. خالو اعجاز کارندوں کو ہدایت دینے کے لیے نیچے چلے گئے تو شانی سیدھی ماکھو اور دونوں لڑکیوں کے پاس پہنچی. ان تینوں کو ابھی تک صورتحال کا علم نہیں تھا. ہاں, شانی انہیں یہ بتا چکی تھی کہ 4-5 روز پہلے بستی میں کیا ہوا ہے. تھانے پر حملے اور پھر پولیس کے ساتھ راضی نامے کا سارا واقعہ بھی شانی نے ماکھو کو بتا دیا تھا. اب شانی نے تازہ ترین صورتحال ماکھو کے گوش گزار کی. ماکھو یہ جان کر ششدر رہ گئی کہ اس کا خاوند دراج اور بھائی ساجن دیگر افراد کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں. وہ یہ بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا, نکی چوہدرانی, دراج ایسا نہیں کر سکتا. وہ ایسے مشکل ویلے میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا. وہ تو اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہے گا. میری عقل میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ وہ چپ چپیتے نکل گیا ہے. جو کچھ بھی ہے ماکھو, وہ اس وقت یہاں پنڈ میں موجود نہیں ہے. پولیس نے اب بہت سختی کرنی ہے. تمہارا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی بہتر ٹھکانہ ہے تو وہاں جا سکتی ہو, اگر نہیں تو مجھے بتاؤ, میں تمہارا کوئی انتظام کرتی ہوں. پولیس کے خوف سے لڑکیوں کے رنگ اڑ گئے. مضبوط اعصاب کی مالک ماکھو بھی قدرے پریشان نظر آنے لگی. وہ بولی, نکڑی, اب تو خدا کے بعد تیرا ہی آسرا نظر آ رہا ہے. جو کرنا ہے تو نے ہی کرنا ہے. تو جہاں کہے گی آپا رہ لیں گے. حویلی کا ایک حصہ بہت پرانا تھا. اسے پرانے کوٹھے کہا جاتا تھا. شانی نے سکینہ کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ایک ملازمہ کو لے کر پرانے کوٹھے جائے اور ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرا دے. ماکھو اور دونوں لڑکیوں کو تسلی تشفیع دینے کے بعد شانی اپنے کمرے میں واپس آ گئی. حویلی کے کارندے بھاگ دوڑ کر رہے تھے, مگر جن لوگوں کو تلاش کیا جا رہا تھا ان کا کہیں پتہ نہیں تھا. دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا. دوپہر کو چند پولیس اہلکار حویلی میں آئے. وہ تایا معصوم اور خالو اعجاز سے مل کر واپس چلے گئے. تایا معصوم بھی اس صورتحال پر پریشان تھے. شانی نے ایک ملازمہ سے پوچھا, منا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چھوٹے کمرے میں ہے. شانی اس کمرے میں پہنچی تو ملازمہ جمیلہ کو منع کے ساتھ الجھتے ہوئے پایا. وہ اوندا لیٹا تھا. وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی, بس 2-3 چمچے کھا لو, نہیں تو بی بی مجھ کو بڑا ڈانٹیں گی. منا بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہا تھا. قریب ہی کھانے کی ٹرے میں چاول اور قورمہ وغیرہ رکھا تھا. کیا ہوا ہے جمیلہ؟ شانی نے پوچھا. منا جی ناراض ہیں. انہوں نے ناشتہ بھی چنگی طرح نہیں کیا. بار بار آپ کو بلانے کا کہہ رہے تھے. میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ آپ مصروف ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تم جاؤ, شانی نے کہا.
ملازمہ جمیلہ سلام کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ شانی کچھ دیر تک اوندھے پڑے منع کو دیکھتی رہی۔ منع کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں اپنی مرحومہ بھابھو کی تصویر پھر جاتی تھی اور اس کا سینہ جیسے ممتا کے سیال جذبے سے بھر جاتا تھا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی اور منع کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے کان میں سرگوشیاں کرتی رہی، پھر اسے اپنے گلے سے لگایا، بھینچا اور 2-3 بار اس کا منہ چوما۔ وہ قدرے نارمل نظر آنے لگا۔ شانی کو محسوس ہوا کہ اپنی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے وہ پچھلے 3-4 روز سے واقعی منع کو نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ کل بھی دیر تک اسے حویلی کی راہداریوں میں ڈھونڈتا رہا تھا، پھر آپا زاہدہ کے پاس پڑھ کر سو گیا تھا۔ شانی نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ لاڈ پیار سے تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو گیا اور حسب عادت چہکنے لگا۔ بچے میں یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ وہ رنج کو تادیر اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بولا، جب میں نالاج ہوتا ہوں تو تم مجھ کو پپی کیوں کرتی ہو؟ جو ناراض ہو اسے پیار سے پپی کی جاتی ہے تاکہ وہ مان جائے۔ تو پھر انکل رستم کو پپی کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ معصومیت سے بولا، وہ تم سے نالاج ہے نا، تم ان کے ساتھ لیٹ کر ان کو زور سے پپی کرو گی تو وہ مان جائیں گے۔ منع کے سوال پر شانی کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ منع سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، نہیں منع، ان کی ناراضگی ایسی نہیں ہے۔ تو پھر کیسی ہے؟ بہت بڑی ہے، شانی نے کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ اسی دوران میں شانی کی نگاہ دریچے سے گزر کر زنان خانے کے صحن میں گئی۔ خالو اعجاز ڈیوڑی کے قریب موجود تھے۔ ان کا قریبی ملازم برکات علی بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی اور رازداری کے ساتھ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں ڈیوڑی کی طرف چلے گئے۔ رستم نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح ناصر زری کے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ زری سے شادی کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت زری کے پیار کی جوت جلتی رہتی تھی۔ دوسری طرف زری بھی پوری طرح اس پر فدا تھی، لیکن ناصر کا موقف تھا کہ موجودہ سنگین حالات میں وہ خوشی کا یہ شادیانہ بجانا نہیں چاہتا۔ خاص طور سے وہ رستم کے حالات سے پریشان تھا۔ رستم کی کوشش رہتی تھی کہ اس کے اندر کا دکھ اس کے ساتھیوں پر ظاہر نہ ہو، مگر اس کے ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ رستم کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر جب رستم اور ناصر اکیلے رہ گئے تو رستم نے کہا، یار ناصر، میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ آپ و زاہدہ اور بھائی اکرام شانی بی بی کی حویلی میں پناہ گزین رہیں۔ میں ان کو اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں حاجی سے بات کی ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کوٹھی میں کافی گنجائش موجود ہے، وہ آسانی سے کسی کونے میں سما سکتے ہیں۔ بس 4 افراد تو ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے۔ وہ آئیں گے کیسے؟ میں نے اس بارے میں کل اجمل سے بات کی تھی۔ اجمل نے رنگ علی کی حویلی میں فون کیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر بی بی بولیں تو فون بند کر دینا۔ دوسری طرف بابا خادم حسین بولا تھا۔ بعد میں بابا خادم حسین نے اجمل کی بات چودھری اعجاز سے کرا دی۔ اجمل نے چودھری اعجاز کو بتایا کہ ہم لوگ بھائی اکرام اور ان کے بیوی بچوں کو اپنے پاس لاہور میں بلانا چاہتے ہیں۔ چودھری اعجاز نے یہ بات تحمل سے سنی اور کہا، وہ اس بارے میں سوچ کر کل تک بتائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے ان کے یہاں آنے کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ تو خود بھی یہی چاہے گا کہ حویلی سے میرا تعلق کم سے کم ہو۔ موجودہ صورتحال میں تو لگتا ہے کہ شاید شانی بھی یہی چاہتی ہوں۔ ناصر اضطراب کے عالم میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد رستم کی ہدایت پر اجمل خان نے پھر رنگ ولی کی حویلی میں رابطہ کیا۔ اس مرتبہ اتفاقاً چودھری اعجاز سے ہی بات ہو گئی۔ اجمل خان نے 2-3 منٹ چودھری سے بات کی، پھر فون بند کر دیا۔ ہاں، کیا کہتا ہے؟ رستم نے پوچھا۔ وہ کہتا ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں، بے شک ان کو آج ہی لے جاؤ، بلکہ ابھی لے جاؤ۔ اس نے بڑی رکھائی سے بات کیا ہے۔ لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رستم نے پوچھا۔ وہ کہتا ہے اگر ہم انتظام نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں، وہ خود ان کو حفاظت سے لاہور پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ میں اس کا یہ احسان بھی لینا نہیں چاہتا۔ میں حاجی سے بات کرتا ہوں، ان کو یہاں لانے کا کوئی انتظام کر سکے۔ ہاں، آپ ابھی بات کر لیں۔ ہم نے چودھری سے کہا ہے کہ ہم مشورہ کر کے 10-20 منٹ میں اسے دوبارہ فون کرتا ہے۔ رستم نے فون پر حاجی حیات سے رابطہ کیا اور 5-6 منٹ تک اس سے بات کی۔ اس بات چیت میں یہ طے ہو گیا کہ حاجی کے خاص آدمی پہلوان اور جیرا پرائیویٹ طور پر رنگ ولی پہنچیں گے۔ ان کے پاس اسٹیشن وین ہوگی، وہ اس وین کے ذریعے میاں بیوی اور دونوں بچوں کو رنگ ولی سے لاہور منتقل کر دیں گے۔ اجمل نے دوبارہ رنگ ولی فون کیا اور چودھری اعجاز کو اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب رستم کا جانگوسل انتظار ختم ہو گیا۔ اسٹیشن وین میں آپ و زاہدہ، اکرام اور دونوں بچے حفاظت سے کوٹھی پہنچ گئے۔ بھائی بہن کا ملاپ دیدنی تھا۔ آپ و زاہدہ نے دیر تک رستم کو گلے سے لگائے رکھا اور روتی رہیں۔ بچے بھی اپنے ماموں سے لپٹ گئے۔ بھائی اکرام بار بار رستم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ در حقیقت ان سب نے رستم کو کھو کر دوبارہ پایا تھا۔ ان سب کے آنے سے اس ویران کوٹھی میں پھر سے تھوڑی سی رونق آ گئی۔ دونوں بچے سرمت اور آشی اوٹ پٹانگ زری میں دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ بھی بڑی جلدی ان سے بے تکلف ہو گئی اور انہیں اپنی گلابی اردو سے مسکرانے پر مجبور کرنے لگی۔
اجمل خان نے ضد کر کے دوبارہ کچن سنبھال لیا اور ان سب کے لیے ایک شاندار ڈنر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دمبے کا گوشت اور اس کی چکی کی چربی جو کئی روز سے فریزر میں پڑی تھی پھر سے گفتگو کا موضوع بن گئی۔ رستم آپو زاہدہ اور بھائی اکرام کے ساتھ کمرے میں تھا اور انہیں اپنی طویل رودات کے ضروری حصے سنا رہا تھا۔ یہ رودات اس وقت سے شروع ہوتی تھی جب رستم کے پاس نادیہ اور زوار بھی پہنچ گئے تھے۔ پھر رستم ایک گاڑی پر وڈے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور اس بات سے بے خبر رہا تھا کہ فلم سٹار نادیہ گاڑی کی ڈگی میں موجود ہے۔ کوٹھی کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ اگلے 24 گھنٹے نسبتاً اچھے ماحول میں گزرے۔ آپو زاہدہ نے بھی رستم کو اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے مسلسل رنگولی کی چھوٹی چوہدرانی کے قصیدے پڑھے۔ وہ نوجوان چوہدرانی جس نے ایک رات خود کو مشکلات میں ڈال کر ان کو اور اکرام کو ایک تھانے دار کی گرفت سے نکالا تھا اور پھر مسلسل کئی ماہ تک اپنی حویلی میں پناہ دی تھی۔ آپو زاہدہ کو علم نہیں تھا کہ اس چھوٹی چوہدرانی سے رستم کا کتنا گہرا تعلق ہے اور اس کا ذکر رستم کو اندر سے کتنا دکھی کر رہا ہے۔ اس رات پھر ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ رستم اپنے کمرے میں سرمد کو اپنے ساتھ لیے لیٹا ہوا تھا۔ ابھی وہ سویا نہیں تھا، سرمد سو چکا تھا۔ رستم اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اسے کھڑکی کے سامنے ایک سایہ سا لہراتا محسوس ہوا، جیسے کوئی چوری چھپے اس کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو چکا تھا۔ رستم نے واضح طور پر ایک سایہ دیکھا تھا مگر اس کا کھوج نہیں ملا تھا۔ اس دفعہ رستم کو باقاعدہ ہلکی سی آہٹ بھی سنائی دی تھی۔ رستم اپنی جگہ بے حرکت لیٹا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کوٹھی میں موجود تقریباً سبھی افراد سو چکے تھے، لیکن اگر کوئی جاگا بھی ہوتا تو اسے اس طرح کمرے کے ارد گرد چکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کی بار رستم نے ایک اور بات محسوس کی تھی۔ سایہ کسی عورت کا تھا، شاید کسی لڑکی کا، اور یہ زری ہرگز نہیں تھی، کیونکہ رستم ابھی کچھ دیر پہلے اسے آپو زاہدہ اور حمیدن کے کمرے میں سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ قریباً 2 منٹ بعد سایہ ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے آیا، چند سیکنڈ موجود رہا اور پھر بائیں باغ کی طرف چلا گیا۔ اس بار رستم نے اپنی جگہ سے اٹھنے اور دروازے کی طرف لپکنے میں خاطر خواہ تیزی دکھائی۔ اس نے چپل پہننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ خوش قسمتی سے دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ رستم کو بستر سے اٹھنے اور راہداری تک پہنچنے میں بامشکل 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اس نے سائے کو برآمدے کے قریب دیکھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے سائے کو ٹھٹکتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے بھاگنے یا اوجھل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ موجود رہا۔ وہ رستم کو راہداری میں دیکھ چکا تھا، کیونکہ رستم روشنی میں تھا۔ رستم سائے کے پیچھے لپکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے تو رستم نے بھی زیادہ تیزی نہیں دکھائی اور قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دھیان سے دیکھا، یہ ایک نوجوان لڑکی ہی تھی۔ اس کے جسم پر گھریلو ملازماؤں جیسا لباس تھا، کانوں میں چاندی کی بالیاں نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ رستم نے تیز لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ سے ایک گل کرنی ہے، وہ دیہاتی لہجے میں بولی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے اور تم یہاں آئی کیسے ہو؟ میں بتاتی ہوں، آپ بس 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی معصومیت اور سادگی تھی۔ وہ رستم سے رخ موڑ کر اطمینان سے باغ کی طرف چل دی، جیسے اسے یقین ہو کہ رستم اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ رستم کو یہ لڑکی عجیب لگی، اس کے ساتھ ہی اسے خطرے کا احساس بھی ہوا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ خانسامہ ظفر احمد کی کوئی رشتہ دار ہے جو اس کے پاس رہنے کے لیے آئی ہے، مگر خانسامہ ظفر نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں ملازموں کو نہایت سختی سے منع بھی کیا گیا تھا کہ اس کوٹھی میں باہر کا کوئی شخص نہیں آئے گا۔ پھر یہ کون تھی؟ وہ باغ کی طرف جا رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہاں اس کا ساتھی یا زیادہ ساتھی چھپے ہوئے ہوں۔ رستم ننگے پاؤں تھا، مگر اس کی قمیص کے نیچے بھرا ہوا پستول ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ لڑکی کے پیچھے چلتا ہوا پائیں باغ میں پہنچ گیا۔ یہاں امرود، آم اور جامن کے بہت سے درخت تھے۔ یہیں پر تھوڑی سی کھلی جگہ میں بیڈمنٹن کا کورٹ بھی بنا ہوا تھا۔ کورٹ سے ذرا آگے 7 والی کوٹھی کی دیوار تھی۔ یہاں کوٹھیوں کی درمیانی دیواریں اونچی نہیں تھی، بامشکل 4-5 فٹ اونچائی تھی۔ وہ لڑکی ایک تناور درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک چاندنی رات تھی۔ چاند کی روشنی شاخوں سے چھن چھن کر لڑکی کے سراپے پر پڑ رہی تھی۔ رستم کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں آپ کو جو بتاؤں گی سچ بتاؤں گی، کوئی بات بھی غلط نہیں کہوں گی۔ میں یہاں کوٹھیوں میں کام کرتی ہوں۔ اس نے پہلو والی کوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، میں اس کوٹھی میں بھی آتی ہوں اور کبھی کبھی یہاں رات بھی گزار لیتی ہوں۔ ویسے میرا پکا ٹھکانہ ایک دوسری کوٹھی میں ہے، وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی میرے ساتھ رہتی ہے۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئی کیسے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں یہ سامنے والی دیوار ٹپ کر آئی ہوں۔ اس نے دونوں کوٹھیوں کی درمیانی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا چوری شوری کا ارادہ تھا؟ اس نے جیسے رستم کی بات سنی ہی نہیں، وہ عجیب انداز سے رستم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، جب آپ نئے اس کوٹھی میں آئے تھے میں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ اس وقت آپ کے بال لمبے تھے اور داڑھی بھی تھی۔ میں نے آپ کو اسی حلیے میں پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ رستم کے ذہن میں انجانے خدشات جاگ گئے۔ کہاں دیکھا ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میری بات سے؟
تم بیکار باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ کہاں دیکھا تھا؟ وہ چند سیکنڈ تک جھجکتی رہی، پھر بولی، میں نے آپ کو ملتان میں دیکھا تھا، پیر قدرت اللہ کے آستانے پر۔ میں اپنے مالکوں کے ساتھ وہاں گئی ہوئی تھی، ان کا پتر سخت بیمار تھا۔ وہاں کی مار دھاڑ کا سارا نقشہ رستم کے ذہن میں گھوم گیا۔ اس نے کڑی نظروں سے اس ملازمہ لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، وہاں کیا دیکھا تھا تم نے؟ وہ سب کچھ جو وہاں ہوا۔ آپ نے وہاں گولیاں چلائیں، قدرت اللہ کے کئی بندوں کو گولیاں لگیں۔ قدرت اللہ کی گھر والی گر کر زخمی ہوئی اور بے ہوش ہو گئی، پھر بے ہوشی میں ہی وہ مر بھی گئی۔ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھی کون ہیں۔ اس وقت مجھے آپ کی مارا ماری بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جب آپ آستانے سے چلے گئے تو لوگوں کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ آپ کا نام رستم سیال ہے اور آپ بڑے نامی گرامی ہیں، بڑے بڑے بدماش ہی نہیں، بڑے بڑے پولیس افسر بھی آپ کے نام سے کانپتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ نے ملتان کے آستانے پر جو مارا ماری کی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ رستم سناٹے میں تھا۔ وہ اپنے طور پر یہاں چھپ چھپا کر محفوظ بیٹھا ہوا تھا، لیکن ساتھ والی کوٹھی سے دیوار پھلانگ کر آنے والی یہ لڑکی نہ صرف اسے پہچان چکی تھی بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی بھی تھی۔ یہ نہایت خطرناک صورتحال تھی۔ اگر یہ لڑکی کسی اور کو بھی اپنی معلومات سے آگاہ کر چکی تھی تو پھر رستم اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ رستم نے لڑکی کے قریب آتے ہوئے پوچھا، جو کچھ تم بتا رہی ہو اس کے بارے میں اور کس کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں، لڑکی نے بے حد سادگی سے کہا، اور نہ میں نے کسی کو بتانا ہے۔ اگر میں نے بتانا ہوتا تو آج سے 1 مہینہ پہلے بتا چکی ہوتی، اور میں کسی کو بتاؤں گی بھی کیوں؟ آپ تو میرے لیے امید بن کر آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رستم نے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ درختوں سے چھن چھن کر آتی ہوئی تیز چاندنی میں اس کا چہرہ انوکھا لگ رہا تھا۔ رستم کو اس کی شفاف آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی۔ وہ بولی تو اس کی معصوم آواز میں گھمبیر کرب تھا۔ اس نے کہا، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے جی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے مالک اور مالکن نے مجھے کس طرح برباد کیا ہے۔ میرے دکھ کو سننے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ کیا تم نے اپنی بپتا سنانے کے لیے دیوار پھاندی ہے اور گھر میں گھسی ہو؟ نہیں، اس وقت تو میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، بس آدھا پونا گھنٹہ۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اور دکھانا بھی چاہتی ہوں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کی نقلی شکلوں کے پیچھے کیسی کیسی اصلی شکلیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو سب کچھ ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گی اور پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ تمہارا نام کیا ہے اور رہتی کہاں ہو؟ رستم نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میرا نام سریا ہے جی، اسی لائن میں آپ کے ساتھ کی 6 کوٹھیاں چھوڑ کر 99 نمبر کوٹھی ہے۔ مالک تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 کمرے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ایک میں چوکیدار عبد الرحمان ہوتا ہے، دوسرے میں اور میرے ساتھ والی لڑکی ہوتی ہے۔ چوکیدار بھی بس نام کا چوکیدار ہے۔ 8-9 بجے کے بعد آ کر گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھڑکائیں گے تو میں فٹافٹ کھول دوں گی۔ لڑکی کی باتیں رستم سن تو رہا تھا مگر اس کا ذہن کسی اور رخ پر سوچ رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں۔ لڑکی تو بے ضرر لگتی تھی، لیکن جو کچھ وہ جانتی تھی وہ بے حد خطرناک تھا۔ رستم کے لیے اس پر قابو پانا اور اس کوٹھی کے اندر ہی اس کو غائب کر دینا چندہ مشکل نہیں تھا، مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ لڑکی کی معلومات کیا صرف لڑکی تک ہی محدود ہیں؟ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ برآمدے کی طرف آہٹ سنائی دی۔ کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر ایک دم برآمدے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ رستم کو اجمل خان کا چوڑا چکلا سراپا نظر آیا۔ وہ کھوجی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ دفتن رستم کو احساس ہوا کہ لڑکی اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ رستم نے گھوم کر دیکھا، وہ واقعی غائب تھی۔ وہ درمیانی دیوار پار کر چکی تھی۔ رستم نے بس اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھی جو ساتھ والی کوٹھی کے درختوں میں اوجھل ہو رہی تھی۔ کسی قریبی کوٹھی کے کتوں نے تھوڑی دیر شور مچایا، پھر خاموش ہو گئے۔ اجمل خان برآمدے میں کھڑا بغور پائیں باغ کے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے وہاں کسی کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پکار کر پوچھا۔ میں ہوں، رستم نے جواب دیا۔ اجمل تیزی سے چل کر اس کے قریب آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رستم نے تحکم سے پوچھا۔ وہ دراصل چاندنی بڑا اچھا لگ رہا تھا، ابھی جاگ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ چلو ذرا باہر کا نظارہ مزارہ کر لے۔ ایک قریبی کمرے کی تاریک کھڑکی میں سے ناصر کی آواز آئی۔ رستم بھائی، یہ غلط کہہ رہا ہے، چاندنی سے اس کا کیا تعلق واسطہ؟ دراصل اس نے کل کا بچا ہوا افغانی پلاؤ آج پھر ٹھوس ٹھوس کر کھایا ہے۔ اب یہ 1 گھنٹہ چہل قدمی کرے گا، 15-20 ڈکاریں لے گا، پھر کہیں بستر پر جانے کے قابل ہوگا۔ ناصر اور اجمل میں نوک جھونک شروع ہو گئی۔ اس نوک جھونک میں وہ دونوں یہ سوال ہی بھول گئے کہ رستم اس وقت باغ میں کیا کر رہا تھا۔ رستم کے ننگے پاؤں پر بھی اجمل کی نظر نہیں پڑی تھی۔ رستم اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس محفوظ پناہ گاہ میں بھی اس طرح پہچانا جا سکتا ہے۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اپنے ساتھیوں سمیت اچانک بیچ چوراہے پر آن کھڑا ہوا ہے
اور کسی بھی وقت پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اسے اپنے حصار میں لے سکتی ہیں۔ یہ لڑکی اچانک ایک پریشان کن معمہ بن کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں بات کر کے اپنے ساتھیوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا،